اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل میت کے لیے سب سے پہلے میت کو تختہ غسل پر لٹا دیں، اس کے اوپر بڑی رنگ دار چادر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کے کپڑے وغیرہ اتار دیں۔ حتی الامکان چادر کے نیچے سے ہی کپڑے اتارنے چاہیے۔ اگر اتارنے میں دقت پیش آ رہی ہو، جیسے ہمارے یہاں جو لباس شلوار قمیض عام طور پر رائج ہے، اس میں قمیض چونکہ بہت فٹنگ والی ہوتی ہے تو اتارنی ممکن نہیں ہوتی، تو اس کو کاٹ کر اتار دیں، کھینچا تانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میت کے وفات پاتے ہی گولڈ کی چیزیں وغیرہ اتار لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اب کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اتار سکتے ہیں، اگر پھنس گئی ہو تو کاٹ کر یعنی چیز کو کاٹ کر اتار سکتے ہیں۔ اگر دانت وغیرہ سونے کا ہو تو آسانی سے اتر سکتا ہو تو اتاریں گے، کھینچ تان کر تکلیف دے کر زخمی کر کے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آسانی سے اتر سکتا ہو تو پھر اتار لیں، کیونکہ مال کا اسراف جائز نہیں ہے۔ اب کپڑے وغیرہ اتار لیے اور حتی الامکان چادر کے نیچے سے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ چادر کو دونوں سائیڈوں سے پکڑیں اور جو ایک اتارنے والا ہے وہ نیچے سے اتار لے، اس میں سب سے زیادہ سہولت رہتی ہے، کیونکہ قمیض کاٹنے کے لیے نیچے جھکنا ہی پڑتا ہے، تو پھر زیادہ بے پردگی نہیں ہوتی، ایک بندہ جو ہے وہ صرف نظر کرتا ہوا جو ہے وہ کاٹ کر گزارا کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کپڑے اتار دیے، چادر واپس ڈال دیں گے۔ سب سے پہلے میت کو تھوڑا سا بٹھا کر سہارا دے کر، جیسے کسی کو سینے سے لگاتے ہیں ہم، کھانا کھلانا ہو کسی مریض کو تو ہم اپنی سینے کے ساتھ لگا کر سہارا دے دیتے ہیں نا، اس طرح سے سہارا دے کر تھوڑا سا بیٹھنے کے پوسچر میں لے آئیں اور پیٹ پر دبا کر ہاتھ پھیریں، تاکہ اگر پیٹ میں کوئی رکا ہوا فضلہ وغیرہ ہو تو وہ خارج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پھر بعد میں زیادہ وقت گزر جانے سے اس طرح اگر کوئی پیٹ میں رکی ہوئی چیز ہو تو وہ خارج ہو تو کفن خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے پیٹ پر دباؤ ڈال کر ہاتھ پھیریں، اسی طرح دباؤ ڈالیں جس طرح ہم کسی بچے وغیرہ کا پیٹ ملتے ہوئے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس طرح ایک معقول دباؤ ڈال کر آپ تھوڑی دیر ایک آدھ منٹ جو ہے وہ پیٹ پر ہاتھ پھیریں، تاکہ اگر کوئی فضلہ ہو تو خارج ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں غسل دینے لگا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر پیٹ پر ہاتھ پھیرا، یہ دیکھنے کے لیے جیسے عام میتوں سے فضلہ خارج ہوتا ہے تو شاید آپ کے پیٹ سے خارج ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں پاک تھے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ تو یعنی یہ سنت ہے، یہ غسل کا حصہ ہے، تو ضرور ایک دفعہ پیٹ پر دباؤ ڈال کر دیکھیں اگر کوئی چیز نکلنی ہو۔ بعض اوقات منہ کے رستے سے بھی نکل آتی ہے، کوئی کیا وغیرہ کوئی حلق پہ اٹکا ہوا، کوئی کھانے پینے کی چیز جو آخر وقت میں دے دیتے، تو بہرحال وہ جو بھی ہو وہ خارج ہو جائے تو پھر سب سے پہلے اس کو دھو کر نکال دیتے ہیں، واش آؤٹ کر دیتے ہیں، وائپر وغیرہ مارتے، جگہ صاف ہو گئی۔ اب میت کو واپس لٹا دیں اور اس کا جو آغاز ہے وہ وضو کی طرح ہوگا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے غسل کے وقت ہم سے کہا، دائیں جانب سے اور اعضائے وضو سے غسل کو شروع کرو، ٹھیک ہے۔ تو داہنی طرف سے شروع کرتے ہیں، اعضائے وضو سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلی ہوتی ہے، تو کلی کروانا یعنی منہ میں پانی ڈال کر کلی نہیں کروائی جاتی، بلکہ روئی تھوڑی سی لے کر اس کو گیلا کر کے تو تھوڑا سا ہلکا سا دانتوں پر ایسے ہونٹوں پر پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے روئی گیلی کر کے ہلکا سا ناک پر پھیر دیتے ہیں، البتہ ناک کو ایسے دباتے ضرور ہے، جیسے ناک صاف کرتے وقت ہم ناک دباتے ہیں نا، اس طرح ہلکا سا ناک کو دباتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر ناک میں بھی کوئی ریشہ وغیرہ پھنسا ہوا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس کو پانی سے صاف کرتے ہیں اور پھر ناک کے نتھنوں میں روئی دے دیتے ہیں، کانوں کے سوراخوں میں بھی روئی دے دیتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ اگر منہ کھلا ہوا ہو تو منہ میں بھی روئی، اول تو منہ باندھ دینا چاہیے جس کی وجہ سے بندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا کھلا ہو تو اس میں بھی روئی دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اعضائے وضو سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے بازو دھلاتے ہیں، ٹھیک، تینوں جو دانا بازو ہے وہ دھلایا، پھر بایاں بازو دھلایا، پھر منہ جو ہے وہ 3 دفعہ دھویا، وہی جو وضو کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ مسح نہیں کرتے، یہ اگر آپ غور کریں تو بائیں ہی یہ غسل جنابت جیسا طریقہ ہے کہ بازو دھوئے، منہ دھویا اور مسح نہیں کیا اور غسل شروع۔ اب سر دھویا جاتا ہے، عورت ہو تو سر کے بال کھولے جائیں گے، الا یہ کہ کوئی دقت ہو، یعنی کہ بہت بال خراب ہوئے ہیں، خدا نخواستہ جلے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسا ہے
تو پھر کھینچا تانی نہیں کی جائے گی، لیکن نارمل جو میت ہے اس کے سر کے بال کھولے جائیں گے اور سر کو اچھی طرح صابن سے یا شیمپو سے دھویا جائے گا. شیمپو کریں آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر سر تھوڑا سا اونچا کر لے اور دوسرا جو ہے وہ سر کے بالوں میں شیمپو لگا کے اچھی طرح دھوئے، تیسرا جو ہے وہ پانی ڈال دے. سر دھل گیا، اب لٹا دیجئے. اب داہنی سائڈ جو ہے بازو جو آپ نے دھویا تھا داہنی طرف اب آپ اوپر اچھی طرح صابن ملے. اب جنہوں نے دھلوانا ہے، یہ صابن لگانا ہے، جسم کو باڈی کو ٹچ کرنا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنیں گے. جنہوں نے خالی پانی ڈالنا ہے وہ نہ پہنے، ضرورت نہیں ہے. لیکن جنہوں نے ملنا ہے صابن وہ ہاتھوں میں گلوز چڑھا لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صابن ملنے کے لیے چادر کے نیچے ہاتھ لے جائیں گے. تو وہ اچھی طرح جسم کو ملے. دائیں طرف اوپر والی سائڈ، گردن، بازو، بغل، پیٹ وغیرہ، جہاں ٹانگ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا جوڑ ہوتا ہے ران کا، سارا ملے اچھی طرح، پاؤں کی انگلیاں وغیرہ. اب اوپر سے پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو بائیں طرف لوگ کھڑے ہیں، بائیں طرف، وہ ڈیڈ باڈی کو اپنی طرف موڑ لیں. تو جو دائیں طرف صابن لگانے والا ہے وہ بیک سائڈ پر دائیں طرف سارا صابن لگائے گا، اسی طرح گردن کے پیچھے، کولے کے جوڑ میں، سارا لگائے گا پیروں تک. اب پھر اوپر سے پانی ڈالیں، ٹھیک ہے. اب میت کو سیدھا لٹا دیں. اب بائیں طرف والا جو کھڑا ہے جس نے صابن لگانا ہے، ہاتھ پہ گلوز چڑھایا ہوا ہے، وہ سارا بائیں طرف اوپر کی طرف سارا صابن لگائے گا اسی طرح سے پیروں کی انگلیوں میں سارا. اب وہ پانی ڈالیں گے اوپر سے. اب دائیں طرف کھڑے ہوئے لوگ میت کو اپنی طرف موڑ لیں گے. تو بائیں طرف کھڑا جو صابن لگانے والا ہے وہ پیچھے سارا صابن لگائے گا، سارا، ٹھیک ہے. اسی طرح کولے کے جوڑ میں، ایڑی کے پیچھے سارا. اب اس پر سے پانی بہا دیا جائے گا. اب میت کو سیدھا پھر لٹا دیں. اب صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صابن ایک دفعہ لگ گیا الحمدللہ، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی ایسا یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسی نجاست لگی ہو، کچھ ایسا مسئلہ ہو جو صاف نہیں ہو رہا، تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو صابن لگانا اب ضروری نہیں ہے، اس کو رکھ دیں. اب صرف پانی بہانا ہے. پانی کم از کم 3 دفعہ بہایا جاتا ہے اور زیادہ 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے زائد بھی کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق. لہٰذا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم حضرت زینب ان کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی تم غسل دے سکتی ہو اگر ضرورت محسوس کرو. غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخر میں کافور ملا پانی ڈال دینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا. تو بات یہ ہے کہ غسل بنیادی طور پر 3 مرتبہ ہے، ضرورت کے مطابق 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، مگر اس تلقین سے پتہ یہ چلا کہ طاق عدد میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو کم از کم 3 دفعہ، اور 3 دفعہ ہی مناسب طریقہ ہے. ضرورت ہو تو اس کو زائد کیا جا سکتا ہے، زائد کرنا ہو تو ہم طاق میں کرنے کے لیے 5 یا 7 مرتبہ کریں گے، یا اس سے زیادہ ہو تو پھر 9 مرتبہ کریں گے. اب غسل کے لیے دوسری دفعہ پانی کیسے بہایا جائے گا؟ صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دائیں طرف پہلے اوپر پانی بہایا جائے گا، پھر بائیں طرف کھڑے لوگ میت کو اپنی طرف ایسے اٹھا لیں گے، کھینچ لیں گے، اور پیچھے سارا پانی بہا دیا جائے گا. جس سے صابن لگایا تھا وہ صابن تو نہیں لگا رہا مگر ہاتھ سے سارا مل دے گا. پھر سیدھا لٹا دیا گیا میت کو، بائیں طرف پانی بہایا. اب دائیں طرف والوں نے میت کو اپنی طرف تھوڑا سا اٹھا لیا تو بائیں طرف سارا پانی بہایا، ٹھیک ہے، اور سر پر بھی پانی بہا دیا. یہ دوسری دفعہ کا مکمل ہو گیا. اب آپ لے آئیں گے خوشبو والا پانی جس میں آپ نے کافور ملا کر رکھا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ کافور ملا پانی سر کے بالوں میں اچھی طرح بالوں کو ہلا کر ڈالیں گے تاکہ وہ اندر تک جائے. پھر دائیں طرف اوپر سارا اچھی طرح سے مل کر کہ جسم کے ہر حصے تک پہنچائیں گے. پھر اسی طرح سے بائیں طرف کھڑے لوگ میت کو اپنی طرف تھوڑا سا اڑس لیں گے تو اس کے پیچھے جو ہے پانی بہا دیں گے سارا اچھی طرح سے ہاتھ سے ملتے ہوئے، اور پھر میت کو سیدھا لٹا دیا جائے گا. اب بائیں طرف کھڑے لوگ اوپر پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے. جب ڈال لیا تو دائیں طرف والے اسے اپنی طرف کر دیں گے اور بائیں طرف والے پیچھے بھی اچھی طرح پانی بہا دیں گے. اگر خوشبودار پانی بچ گیا ہو تو اس کو ایز اٹ از میت کے اوپر ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ غسل جو ہے یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کفن پہنانے کا، جسے ہم علیحدہ سے سمجھیں گے. یہاں یہ غسل کے مراحل ہیں اور اس طرح 3 دفعہ کر کے غسل پورا کر لیا جائے گا. اگر میت صاف نہ ہو رہی ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جیسے کوئی دلدل میں ڈوب کر مرا یا کچھ اس طرح کا، کوئی چھت گرنے سے مرا تو وہ نہیں صاف ہو رہا، تو اس کو آپ اس سے زائد مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، مگر پھر طاق آدھات پورے کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ آیا ہوگا. اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے ریکنفرم کر سکتے ہیں.
اللہ رب کریم ہمیں درست طریقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔